الحمد لله على إحسانه والشكر له بالتوفيق وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه والصلاة والسلام على نبي الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ میں سورۃ العصر کی تلاوت آپ کے روبرو کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم اگر زمانے کے اس خسارے سے، زمانے کے اس نقصان سے، گھاٹے سے بچے ہوئے چار طبقے کے لوگ ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ جو چار چیزیں پائی جائیں تو واقعی معنوں میں یہ لوگ نقصان سے بچے ہوئے ہیں، گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان، جس کے اندر بھی ایمان ہو وہ واقعی معنی میں آئندہ آنے والے نقصانات سے بچ جانے والا ہے۔ دوسرا عامل الصالحات، اچھے عمل کرنے کی تڑپ ہو یا اچھا عمل انجام دینے والا ہو، ایسا شخص بھی نقصان سے بچ جائے گا۔ تیسری چیز کا وتواصوا بالحق، کہ جب انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کئی ایک معاملات طے کرتا ہے، ایسی صورت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے کہ ہاں اگر کوئی انسان غلط کر رہا ہے تو اس کو آگاہ کرے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بتائیں۔ اگر کوئی انسان اچھائی کر رہا ہے تو اس اچھائی پر اس کی ہمت افزائی کریں، اس کی مدد کریں۔ اس کے برعکس اگر معاشرے میں حق کی وصیت کرنے والے نہ ہوں، لوگوں کو صحیح غلط پہچان کرانے کے بجائے حق کی طرف آگے بڑھنے والے کو کھینچ کر پیچھے کریں یا لوگوں کو غلطی کی طرف ترغیب دیں، آگے بڑھاتے جائیں، ایسے لوگ خود بھی نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، اور آئندہ سامنے والوں کو بھی نقصان میں رکھیں گے، خسارے میں رکھیں گے۔ چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وتواصوا بالصبر، یہ اصول ہے دنیا کا کہ جب آدمی حق کے راستے پہ چلتا ہے، روکنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹوکنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کھینچنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، آدمی کو حتی الامکان روکنے کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں وصیت کرنا صبر کی، برداشت کی وصیت کرنا، لوگوں کے ساتھ سمجھوتے کی وصیت کرنا،
لوگوں کے معاملات کو سمجھتے ہوئے اس کو برداشت کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے سارے لوگوں کو ساتھ رکھ کر چلنا، اس بات کی لوگوں کو وصیت کرنا جن لوگوں کے اندر یہ 4 چیزیں آ جائیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایمان جس کسی کے اندر ہو، واقعی پکا سچا مومن ہو، اپنے اعمال میں اچھا ہو، نیک ہو، صالح ہو، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتا ہو، ایک دوسرے کو صحیح غلط کی پہچان کراتا ہو، حق کی طرف آگے بڑھنے والے کی مدد کرتا ہو، غلطی کی طرف آگے بڑھنے والے کو روک کے حق کا راستہ دکھاتا ہو، اور اس حق کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر، لوگوں کے تانوں پر، لوگوں کے نشانوں پر آدمی کو صبر کی وصیت کرتا ہو، برداشت کی وصیت کرتا ہو۔ اللہ نے کہا یہی 4 لوگ زمانے کے نقصان اور گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے انسان معاشرے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، ایسا نہیں کہ انسانی فطرت میں انسان تنہا زندگی گزارے۔ کوئی بھی انسان جس کسی کی فطرت میں ہو کہ وہ لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں رہتا ہے، تنہا رہتا ہے، ایسا انسان بھی بغیر معاشرے کے، بغیر لوگوں کے زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ ہاں اپنے آپ میں کوشش کر کے دیکھے تو ایک مرحلے پر آ کر اسے لوگوں کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی انسان بغیر معاشرے کے، بغیر لوگوں کی مدد کے زندگی گزار نہیں پاتا ہے۔ ہاں جب لوگوں کے ساتھ ملنے کی نوبت آتی ہے، لوگوں کے ساتھ ملنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے وقت میں اچھے لوگوں سے بھی سامنا ہوتا ہے، برے لوگوں سے بھی سامنا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، برے لوگوں سے بھی سامنا ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں سے ان کو ان کے انداز سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، برے لوگوں سے ان کو ان کے انداز سے ان کے ساتھ سامنا کرنا، ان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سچے پکے مومن کی پہچان ہے اور یہ عقل مندی کی پہچان ہے۔ آدمی سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ روا رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ایک ہی رویہ ہو، برے لوگوں کے ساتھ بھی ایک ہی رویہ ہو، سب لوگوں کے ساتھ ایک ہی انداز سے معاملہ کرنے لگے، یہی انسان کے درمیان تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، یہی لوگوں کے درمیان تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب معاشرے میں لوگ مل جل کر رہتے ہوں، وہاں شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو الگ کیا جائے، لوگوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے الگ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس بات سے آگاہ کر دیا، کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ دیکھو اے ایمان والوں، شیطان پوری یہ کوشش کرتا ہے، شیطان کی پوری یہ پلاننگ ہے کہ جب 2 لوگ آپس میں مل کر ہیں، 2 لوگوں کے تعلقات مضبوط ہیں، شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ 2 لوگوں کو جدا کریں، الگ الگ کریں، یہ 2 لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کریں، یہ ہر ممکن شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن شیطان کی اس کوشش کو ناکام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ایمانی رشتے کو برقرار رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس ایمانی رشتے پر جمے رہنا، یہ واقعی پکے سچے مومن کی پہچان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ۔ دیکھو تمام کے تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ ایمان کے نام پر جو بھی شخص ہمیں ملاقات کرے وہ میرا بھائی ہے، ایمان کے نام پر جس سے بھی میں ملوں وہ میرا بھائی ہے۔ آج ہمارے تعلقات کی حد یہاں تک محدود ہو گئی کہ سامنے والا اگر ہمارا رشتہ دار ہے تو وہ ہمارا مومن بھائی ہے، سامنے والا ہمارا دوست ہے تو وہ ہمارا مومن بھائی ہے۔ اگر سامنے والے سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، سامنے والے سے ہمارا کوئی تعلقات نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، تو ہم سامنے والے کو اجنبی سمجھ جاتے ہیں، گرچہ کہ وہ مومن ہے، گرچہ کہ مسلمان ہے، ہم اس کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں، ایسے برتاؤ کرتے ہیں گویا کہ اجنبی ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جبکہ شریعت میں یہ جو ایمانی رشتہ ہے، یہ جو ایمانی تعلقات ہیں، شریعت نے اس کو محض ایمان کی بنیاد پر جوڑے رکھا۔ دیکھیں قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خونی رشتے سے بڑھ کر ایمانی رشتے کی اہمیت ہے، خونی رشتے سے بڑھ کر ایمانی رشتے کی اہمیت ہے۔ خونی رشتے کا اپنا بیٹا، نبی کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان میں غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا۔ نوح علیہ السلام التجا کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے گھر کا ہے، اللہ اسے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جس کے اندر ایمان نہیں اس کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت میں خونی رشتے سے بڑھ کر ایمانی رشتے کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم
كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں پائے جانے والے سارے اہل ایمان، پوری دنیا میں پائے جانے والے سارے کے سارے مومن آپس میں ایک دوسرے کی رحم دلی، آپس میں ایک دوسرے کا رہن سہن، آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات، آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، ان سب کی مثال ویسے ہی ہے کمثل الجسد الواحد، کہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم میں اگر پیر کو چوٹ لگتی ہے اس چوٹ اور زخم کی وجہ سے جیسے پورا جسم بخار سے کانپ اٹھتا ہے، ویسے ہی سارے اہل ایمان کی مثال ہیں. تو لہٰذا ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر جو تعلقات قائم ہوتے ہیں یہی تعلقات قیامت تک بھی چلتے ہیں، اور قیامت کے بعد جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر بھی اسی کا انحصار ہے. جو تعلقات ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر قائم ہوں، یہی تعلقات دنیا کے آخری مرحلے تک، موت تک، مرنے کے بعد قبر میں، قبر کے بعد حشر کے میدان میں رب العالمین کی عدالت میں، اور اس سے آگے بڑھ کر جنت و جہنم کے فیصلے کے لیے، ہاں جنت میں چلے بھی جائیں تو وہاں بھی دوستی ایک ہی بنیاد پر قائم رہتی ہے، وہ ہے ایمان کی بنیاد پر. وہاں رشتوں کی بنیاد پر خونی رشتے سارے کے سارے کٹ جاتے ہیں. دنیا تک خونی رشتے باقی رہے، دنیا سے جانے کے بعد سارے کے سارے خونی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. کوئی خونی رشتہ قیامت کے دن کام آنے والا نہیں. اس بات سے اندازہ لگائیں جب ماں کا رشتہ قیامت کے دن کام آنے والا نہیں. دنیا میں ماں سے زیادہ سچی محبت کرنے والا کوئی انسان نہیں اپنے اولاد سے. جب ماں کی محبت اللہ کی عدالت میں کام آنے والی نہیں، قیامت کی ہولناکی سے ماں بچے کو چھوڑ کر بھاگنے والی ہے، وہاں جو رشتہ کام آتا ہے وہی رشتہ اصل ہے، وہی رشتہ اصل بنیاد ہے. دیکھیے جب اس بنیاد پر رشتے قائم ہوتے ہیں، شیطان جیسے کہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ہر اعتبار سے رشتوں کو جوڑے. اسلام نے پوری کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی اعتبار سے لوگوں کو جوڑے رکھیں. اسلام نے پوری یہ کوشش کی کہ ہر ممکن اہل ایمان کو جوڑے رکھیں، ہر ممکن اہل ایمان کو ساتھ ساتھ رکھیں، آپسی تعلقات کی بنیاد پر، اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر، اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر اور اپنے ذاتی مسائل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلقات توڑنے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کاٹنے سے اسلام نے ہر ممکن بچانے کی کوشش کی، ہر ممکن اسلام نے روکنے کی کوشش کی ہے. جب ایک معاشرے میں رہتے ہیں ہر ممکن کوشش ہو کہ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے، لوگوں کو برداشت کیا جائے، لوگوں کو جھیلنے کی کوشش ہو، لوگوں کو سنبھالنے کی طاقت ہو، لوگوں کے ساتھ برداشت کے ساتھ معاملہ کرنے کا حوصلہ ہو. اسلام نے ہر ممکن یہ تعلیم دی. دیکھیے اس واقعے سے اندازہ لگائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو المصطلق سے واپس لوٹ رہے تھے. پیارے نبی غزوہ بنو المصطلق سے واپس لوٹ رہے تھے. حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی کے ساتھ جنگ گئی ہوئی تھی، غزوے میں ساتھ گئی ہوئی تھی. غزوہ جب ختم کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، راستے میں ایک رات پڑاؤ کے لیے ایک جگہ ٹھہرتے ہیں. پڑاؤ کے لیے رات میں ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. جب پڑاؤ ختم ہوا، صبح ہوئی، سب لوگ نکلنے کے لیے گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں میں اپنی ضرورت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں اپنے ہودج میں ہوں کہ نہیں. جو پرانے زمانے میں عورتوں کو جو اٹھا کر لے جایا جاتا، پردے کے ساتھ پوری حفاظت کے ساتھ ایک حجرے میں رکھ کر جو اٹھا کر لے جایا جاتا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اٹھانے والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں اس کے اندر موجود ہوں کہ نہیں. کہتے ہیں میں خود اتنی دبلی پتلی تھی، میں خود اتنی ہلکی تھی کہ اٹھانے والوں کے احساس بھی نہیں ہوا کہ اندر کوئی موجود ہے نہیں. وہ لوگ اٹھا کے چلے گئے. جب میں واپس آ کر دیکھتی ہوں کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے، وہاں کوئی موجود نہیں ہے، اور میں نے دیکھا کہ میرا ہار نہیں ہے. وہ ہار تلاش کرنے کے لیے گئی، ہار تلاش کرنے کے بعد واپس آ کر اسی جگہ پر بیٹھ گئی، اس انتظار میں کہ لوگ آگے جائیں گے. جب انہیں کوئی شک ہوگا یا کوئی لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے، جب دیکھیں گے کہ ہودج کے اندر میں موجود نہیں ہوں تو میری تلاش میں پھر واپس آئیں گے، میری تلاش میں پھر واپس آئیں گے. اسی لیے کہیں گئے بغیر اسی جگہ پر بیٹھی رہی. کہتی ہے میں بیٹھی بیٹھی میری نیند لگ گئی اسی انتظار میں کہ کوئی آئے گا. میں جب سو گئی تھی راستے سے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا. صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا. صفوان بن معطل نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک عورت
کالی چادر اوڑھی ہوئی سوئی ہوئی ہے. کہتے ہیں میں پہچان گیا کہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی وہ دیکھے ہوئے تھے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ گواہ ہے انہوں نے مجھ سے ایک بھی گفتگو نہیں کی، انہوں نے مجھ سے ایک بھی بات نہیں کی، میرے ساتھ کوئی معاملہ، کچھ سوال جواب بھی انہوں نے نہیں کیا. بس وہ اپنا اونٹ میرے پاس لے کر آئے، اونٹ کو بٹھایا، میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور اونٹ کی نکیل پر پکڑتے ہوئے چلتے گئے. اب جب جا کر ہم قافلے سے مل گئے، منافقوں کو موقع مل گیا، پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا، ہنگامہ کرنے کا موقع مل گیا. منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے ہنگامہ مچایا. نعوذ باللہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوسرے کے ساتھ کچھ کام کر کے آ رہی ہیں، دوسرے کے ساتھ غلط کام کر کے آ رہی ہیں. منافقوں کو بہانا چاہیے تھا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے. سارے کے سارے منافق مدینے میں ہنگامہ مچانے لگے، پروپیگنڈا کرنے لگے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف دیکھا کہ منافقوں کی اس پروپیگنڈے میں، منافقوں کے اس ہنگامے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ ساتھ 3 صحابہ اکرام بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، 3 صحابہ اکرام بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. کہا حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم، یہ تینوں کے تینوں ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان کے ساتھ مل چکے ہیں. سارے کے سارے اہل ایمان کو اس بات پر یقین ہے کہ رسول کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ منافقوں کی چال ہے، پروپیگنڈا ہے. سب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، چونکہ یہ 3 لوگ اپنی نیت میں تھوڑی بہت خرابی رکھ رہے تھے. اس میں ایک مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھائی کے بیٹے تھے. مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے. جب ابو بکر نے دیکھا کہ میرا بھتیجا اور خود میرے پاس پرورش پا رہا ہے، اس نے میری بیٹی کے خلاف اتنا سخت الزام لگایا. وہ بچپن سے ابو بکر کی کفالت میں تھے، ابو بکر کے پاس پرورش پا رہے تھے. ابو بکر کو بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا کہ میرے پاس پرورش پاتے ہوئے، بچپن سے میرے پاس پلتے ہوئے، میری کفالت میں رہتے ہوئے آج اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ چیز بڑی گرا گزری. قسم کھایا، کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کو اپنی کفالت میں نہیں رکھوں گا، آج کے بعد میں اس کو اپنی پرورش میں نہیں رکھوں گا، آج کے بعد میں اس پر ذرا بر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا. اللہ کی قسم کھا بیٹھے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ابو بکر سامنے والے اپنے بھتیجے کے خلاف قسم کھا رہے ہیں، بھتیجے پر خرچ نہ کرنے کی قسم کھا رہے ہیں، یہاں تعلقات ٹوٹ رہے ہیں. سوچ کے دیکھیں معاملہ کتنا سنگین ہے، سوچ کر دیکھیں بات کتنی سنگین ہے. جس کے گھر میں کھائے، جس کے گھر میں پلے بڑے، جس کے گھر میں پرورش پائی، خود اپنے چچا کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگانے پر یہ تو اچھی بات تھی انسانیت کے ناطے کہ انہوں نے غصہ کیا تھا، لیکن اس غصے کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کیا. دیکھو وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آسمان سے آیت اتاری. دیکھا کہ مومنوں کے درمیان تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، گرچہ کے معاملہ سنگین ہے لیکن آپس میں اہل ایمان ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں. اللہ نے فوراً آیت اتاری، کسی بھی مالدار کے لیے قسم کھانا ہرگز جائز نہیں کہ وہ مالدار کسی غریب پر، کسی رشتہ دار پر، کسی مسکین پر خرچ نہیں کرے گا. اللہ نے فوراً آیت اتاری کہ کسی بھی مالدار کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ قسم اس بات کی کھائے کہ وہ دوسروں پہ خرچ نہیں کرے گا. فوراً اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاملہ اتنا سنگین تھا کہ اپنی ذاتی بیٹی پر، اپنی سگی بیٹی پر الزام لگا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اہل ایمان کے آپسی تعلقات ہرگز ٹوٹنے نہ پائیں. اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے ابو بکر کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں کل حشر کی عدالت میں معاف کر دے؟ ابو بکر کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ جب تم اللہ کی عدالت میں آؤ گناہوں کے ساتھ تب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ایسے ہی درگزر کر دے، معاف کر دے؟ تو سوچ کر دیکھیں اسلام نے کتنی کوشش کی کہ کسی نہ کسی اعتبار سے اہل ایمان مل کر رہے ہیں، ان کے تعلقات کے درمیان ٹوٹ نہ پڑے، ان کے تعلقات میں دوری نہ آئے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان نفرتوں میں نہ رہے. نفرتوں پالنے والوں کے خلاف اسلام نے پوری کوشش کی کہ آپس میں ملا جلا کر رہیں، ایک ساتھ رکھیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بارہا ہم نے واقعہ سنا ہے.
بارہا ہم یہ واقعہ ہماری نظروں سے گزرا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خبر ملی کہ قباء میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ پڑے، کسی مسئلے میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ پڑے، لڑائی سنگ باری تک پہنچ چکی ہے کہ مسلمان پر پتھر برسا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پتھر برسا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمان کے خلاف دست و گریباں ہیں، مسلمان کے خلاف لڑ پڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز چھوڑ کر قباء والوں کے درمیان جا کر پیارے نبی نے صلح کرائی۔ آپ نے اس عمل سے اور اپنی زندگی سے پیغام دیا، دیکھو تمہاری نمازیں یہ تمہیں کچھ کام آنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہارے پاس اللہ کے دربار میں کچھ کام آنے والی ہیں تو یہی اسلامی اخوت اور بھائی چارگی اور یہی تعلقات کی سدھار، یہی تعلقات کی بہتری ہے۔ تعلقات خراب کر کے، تعلقات میں آپس میں نفرتیں اور دشمنیاں رکھ کے نمازوں کے پابند رہیں، دین کے پابند رہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے پابند رہیں۔ یہ بندگی، یہ نمازیں، یہ عبادتیں اللہ کی عدالت میں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی عدالت میں کچھ فائدہ دلانے والی نہیں ہے جب تعلقات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے تعلقات ٹوٹنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا، یہ کتنا اچھا عمل ہے، کتنا افضل عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، الا انبئکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہاری نمازوں سے زیادہ افضل ہے، جو تمہارے صدقہ و خیرات سے زیادہ افضل ہے، تمہارے روزوں سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی کیا ہے وہ عمل جو ہمیں اپنی نمازوں سے زیادہ ثواب دلاتا ہے، ہمارے روزوں سے زیادہ ثواب دلاتا ہے، ہمارے صدقہ و خیرات سے زیادہ ثواب دلاتا ہے؟ کہا اصلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کرنا، صلح کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کرنا، لوگوں کو برداشت کرتے ہوئے لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا اور تعلقات پر مضبوطی سے جمے رہنا، یہ اتنا افضل عمل ہے کہ یہ عمل تمہیں اللہ کے پاس وہ درجہ دلائے گا، وہ ثواب دلائے گا جو تمہیں نمازیں بھی وہ ثواب نہیں دلاتی ہیں، جو تمہیں صدقہ و خیرات بھی وہ ثواب نہیں دلاتی ہیں، تمہاری مال و دولت بھی اللہ کے پاس وہ اجر نہیں دلاتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا اجر ہے۔ اسی لیے جو انسان لوگوں کو برداشت کر کے اپنے تعلقات کو قائم رکھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کہا المؤمن الذی یخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو غلطیوں پر تعلقات توڑنا بڑا آسان ہے، لوگوں سے تعلقات توڑنا بڑا آسان ہے، تھوڑی نا اتفاقی ہوئی بات چھوڑ دیے، تھوڑی سی رنجش ہوئی بات چھوڑ دیے، تھوڑی سی عداوت ہوئی بات کرنا چھوڑ دیا، نفرت یہاں تک چلا آتی ہے، نعوذ باللہ اللہ حفاظت کرے، نفرت یہاں تک چلی آتی ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، دیکھا کہ کوئی میرا ایسا آدمی جس کے ساتھ میں غصے میں ہوں وہ نماز پڑھ رہا ہے، آدمی جگہ بدل کے اس طرف جا کے نماز پڑھتا ہے۔ دشمنی اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ دیکھیے تعلقات توڑنا بڑا آسان ہے، تعلقات کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا بڑا آسان ہے، لوگوں سے دور رکھنا بڑا آسان ہے۔ پیارے نبی نے کہا المؤمن الذی یخالط الناس، وہ مومن، وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ویصبر علی اذاہم، اور ان کی جانب سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، ان کو برداشت کرتا ہے۔ کہا خیر من المؤمن الذی لم یخالط الناس ولم یصبر علی اذاہم، ایسا شخص اللہ کے پاس بڑا پسندیدہ ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا بہتر ہے بمقابل اس شخص کے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور لوگوں کے اذیتوں پر نہ صبر کرتا ہے۔ دیکھیے لوگوں کے تعلقات میں آنے والی تکلیف پر، آنے والی رنجشوں پر تعلقات توڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کمتر بنا دیتا ہے، اللہ کی نظر میں نیچا گرا دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں آدمی کو حقیر اور ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے جمے رہنا تعلقات کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد، لوگوں سے کچھ لینا دینا ہوتا نہیں، ہر شخص کو کسی سے لینا دینا کچھ ہوتا نہیں، ہر شخص اپنے ذاتی اغراض کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے کسی سے ملتا ہے، جیسے ہی کام ہوا تعلقات ختم
تو اپنے جو تعلقات ہیں، اپنا جو ملنا جلنا ہے وہ محض ایمان کی بنیاد پر ہو۔ میں کسی سے ملاقات کرتا ہوں تو محض اسی بنیاد پر کہ میں مومن ہوں وہ مومن ہے، میں کسی کے ساتھ ملتا ہوں میں مومن ہے وہ مومن ہے، میں کسی سے بات کرتا ہوں میں مومن ہوں وہ مومن ہے، اس کے علاوہ مجھ سے اسے کوئی غرض نہیں، اس کے علاوہ مجھ سے اسے کوئی مطلب نہیں۔ یہ سوچ کر اگر تعلقات قائم کیے جائیں تو ہر ممکن مرتے دم تک تعلقات مضبوطی سے قائم رہیں گے، یہی تعلقات آگے چل کر بھی قائم رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اللہ کی عدالت میں کام آئیں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر تعلقات اگر دیگر اغراض و مقاصد کی بنیاد پر ہو، جیسے ہی غرض ختم تعلق ختم، جیسے ہی مفاد ختم تعلق ختم، لوگ آسانی سے رشتے توڑ دیتے ہیں، لوگ آسانی سے تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره۔ دیکھو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے پر ہرگز ظلم نہ کریں، ایک دوسرے پر ہرگز زیادتی نہ کریں، ولا يحقره، ایک دوسرے کو ہرگز حقیر نہ جانیں، ایک دوسرے کو ہرگز کمتر نہ سمجھیں۔ اللہ نے مجھے کچھ اچھا بنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے نیچے والے کو میں حقیر سمجھوں، اللہ نے مجھے دولت دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غریب کو کمتر سمجھوں، اللہ نے مجھے طاقتور بنایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کمزور کو کمتر سمجھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طاقتور بنایا تو غریب کی کمزور کی مدد کے لیے، اللہ نے مجھے دولت دی تو غریب کی مدد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز کسی کو دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو حقیر جانیں۔ کہا ولا يخذلہ، ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں، ایک دوسرے کو حقیر نہ جانیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہر اعتبار سے بھائی ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، پیارے نبی نے کہا کسی بھی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، کسی بھی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں کس کو سامنے والے کو دیکھ کر حقیر جانوں، کسی بھی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ میری نظر میں سامنے نظر آنے والا شخص مجھے حقیر لگے، مجھ سے کمتر لگے، مجھ سے نیچا لگے، مجھ سے کمزور لگے، یہ میری برائی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مجھے برا ہونے کے لیے کافی ہے، اسی لیے کہا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی بھی شخص کے برا ہونے کے لیے بس اتنی چیز کافی ہے، اتنا عمل کافی ہے کہ کوئی شخص سامنے والے کو حقیر جانے، کمتر جانے، ایسا شخص اللہ رب العالمین کے پاس سب سے برا ہے، سب سے بدترین ہے۔ تو لہٰذا معاشرے میں جب رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عقد طے پاتے ہیں، ایسی صورتوں میں لوگوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں، لوگوں کے معاملات پر صبر کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ جب برداشت آ جائے، صبر آ جائے اور لوگوں کو جھیلنے کا حوصلہ آ جائے تو کبھی تعلقات میں خرابی ہرگز نہیں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے لوگوں کی سوچ میں تفاوت ہے، اللہ نے ذہن ایسے دیا کہ ایک کی سوچ دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں، ایک کی فکر دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں، ایک کی سمجھ دوسرے کی سمجھ سے ملتی جلتی نہیں، ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے حساب سے بولتا ہے، ہر شخص اپنی اپنی سوچ کے حساب سے بولتا ہے۔ سامنے والے کی سوچ کی قدر کرتے ہوئے اپنی بات کو منوانا یہی اصل حکمت کہلاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے اپوزٹ ہمارے خلاف کوئی شخص بات کرتا ہے تو ہم فوراً اس کے خلاف بھڑک جائیں اور اس سے تعلقات توڑ دیں۔ ہمارے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا میری بات کے خلاف کوئی دوسرا بات بولتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے غصہ ہو جاؤں، اس سے رشتہ توڑ دوں۔ کیا کریں، میری سوچ یہ کہتی ہے، سامنے والے کی سوچ کچھ اور کہتی ہے، میری فکر یہ کہتی ہے، سامنے والے کی فکر کچھ اور کہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ میری سوچ جیسی ہو سامنے والے کی سوچ بھی ویسی ہو، ضروری نہیں کہ میری فکر جیسی ہو سامنے والے کی فکر بھی ویسے ہی ہو۔ اپنی سوچ پر قائم رہتے ہوئے سامنے والے کی سوچ کی قدر کرنا یہی اصل حکمت کہلاتی ہے۔ اسی لیے جب مل جل کر کام ہو، جب مل جل کر رہیں، غور کر کے دیکھیں کافروں میں، غیر مسلموں میں کتنے ایسے طبقات ہیں، کتنے ایسے گروہ ہیں۔ خود کافروں میں آپ جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ملتے جلتے ہو، غیر مسلموں میں ہر ایک اپنے اپنے دوست کا اپنا اپنا معبود ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے دوست کا اپنا اپنا معبود ہوتا ہے کہ کوئی کسی اور کو پوچھتا ہے تو کوئی کسی اور معبود کو پوچھتا ہے۔ غیر مسلم میں ہندو ایک ہی ہے لیکن معبودان الگ الگ ہیں۔ میرا ایک دوست کسی اور معبود کو پوچھتا ہے تو ایک اور دوست کوئی اور معبود کو پوچھتا ہے۔ جب الگ الگ رب کی عبادت کرنے والے اسلام کے خلاف بات آتی ہے تو سب جڑ جاتے ہیں۔ ہم ایک رب کی عبادت کرنے والے ایمان کی بنیاد پر جڑ نہیں سکتے ہیں۔ سوچ کے دیکھیں، جب الگ الگ رب کے الگ الگ معبود کے آگے جھکنے والے
انسانی بنائے ہوئے پتھر کے آگے جھکنے والے ہیں. جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے سب جڑ جاتے ہیں, مل جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے وہ کس کی عبادت کرتا ہے, وہ کس کے آگے جھکتا ہے, وہ کس کی پرستش کرتا ہے, یہ سب سوچتے ہیں. جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے سب ایک جٹ ہو جاتے ہیں. ہم اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ایک رب کے آگے جھکنے والے, ایک رب کے آگے سجدہ کرنے والے, ایک رب کی عبادت کرنے والے محض اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتے. اپنے آپ میں سوچ کے دیکھیں, اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیں. اگر ہم ایمان کی بنیاد پر جڑ نہ سکے, اللہ کے نام پر اگر ہم جڑ نہ سکے, ایمان کی بنیاد پر اللہ کے نام پر اگر مسلمان مومن جڑتا نہیں ہے تو زندگی میں کوئی اور بنیاد نہیں, کوئی اور پلیٹ فارم نہیں, کوئی اور بیس نہیں جس کے اوپر وہ جڑ سکیں. جب ایمان کی بنیاد پر تعلقات مضبوط نہ ہو سکیں تو کوئی اور راستہ نہیں جس پر کہ وہ مضبوطی سے جڑ سکیں. اللہ کے نام پر جب ایک دوسرے سے نہ جڑیں تو کوئی اور راستہ نہیں, کوئی اور نام نہیں جس کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہوں. اسی لیے لوگوں سے اللہ کی بنیاد پر تعلقات رکھیں, ایمان کی بنیاد پر تعلقات رکھیں. ایسے تعلقات اچھے ہوں گے. اور لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں تو شیطان کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے, ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جب مومن ساتھ میں مل کر رہیں تو ہر اعتبار سے مومنوں کو جدا کریں, مسلمانوں کو الگ کریں. شیطان کی ہر ممکن سازش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان پوری کوشش میں لگا ہوا ہے, پلاننگ میں لگا ہوا ہے کہ تمہارے درمیان نفرتیں ڈالیں, تمہارے درمیان دوریاں ڈالیں. لہذا تم بچے رہنا, ڈرے رہنا, دور رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو آگاہ کر دیا. دیکھیے جب بھی ایسا معاملہ ہو کہ ہمارے درمیان تعلقات ٹوٹ رہے ہیں فوراً آگاہ ہو جائیں کہ شیطان ہمارے درمیان سازش کر رہا ہے. جب بھی احساس ہو کہ میرے دل و دماغ میں کسی کے خلاف غلط خیال آ رہا ہے فوراً آگاہ ہو جائیں شیطان کوشش کر رہا ہے ہم دونوں کو جدا کرنے کی. جب بھی سوچیں کہ کسی کا معاملہ ہمیں غلط لگنے لگا ہے, کسی کے تعلق سے ہمارا دل غلط سوچنے لگا ہے, فوراً آگاہ ہو جائیں شیطان نے ہمیں جدا کرنے کی پلاننگ پوری کر رکھی ہے, سازش پوری کر رکھی ہے. یہ سوچ اگر آ جاتی ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوں, ایمان کی بنیاد پر تعلقات قائم رکھیں, ایمان کی بنیاد پر جڑے رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تعلق, اللہ رب العالمین کی یہ دین جو ایمان کی بنیاد پر اللہ جوڑتا ہے. اللہ نے اتنے چیلنج کے ساتھ کہا کہ دیکھو زمین میں سمیت سارے خزانے بھی اگر انسان خرچ کر دے, زمین و آسمان میں جتنے اللہ کے خزانے ہیں سارے خزانے بھی اگر آدمی خرچ کر دے, کہا ما الف بین قلوبہم, ہرگز ہرگز یہ الفت و محبت لوگوں کے اندر نہیں آ سکتی ہے. ایک ہی بنیاد پر تعلقات میں اچھائی اور الفت و محبت آ سکتی ہے, وہ ایمان کی بنیاد پر. ایمان کے علاوہ کسی اور بنیاد پر تعلقات میں اچھائی اور بہتری نہیں آ سکتی ہے. دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے سارے اہل ایمان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب تک اللہ دنیا میں رکھے صحیح اسلام اور ایمان پر باقی رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.